اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 19 دسمبر 2023۔ اپنے یوٹیوب چینل پرواز پوائنٹ آف ویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں سینئر صحافی محمد سلیم پرواز۔ تو میں یہ سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی معیشت کو 1 ارب 30 کروڑ روپے کا بڑا دھچکا، نااہلی کس کی؟ اور الیکشن کمشنر آف پاکستان کر جائیں، بڑا مطالبہ آ گیا۔ انڈے، سبزیوں کو پر لگ گئے اور شکر گڑھ میں ٹریفک کنٹرول کرنا کس کا کام؟ کون ذمہ دار؟ تو سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل، سندھ ہائی کورٹ کے جو وکلاء ہیں، ان کی جو تنظیمات ہیں، انہوں نے الیکشن کمشنر سے بڑا مطالبہ کر دیا کہ آپ، کیونکہ الیکشن صحیح کروانے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہے ہیں۔ آپ کا ایجنڈا الیکشن فری اینڈ فیئر کرانے میں آپ ناکام ہیں، اس لیے آپ استعفیٰ دے دیں۔ اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو آپ کا استعفیٰ ہی بنتا ہے۔ میں یہ بات ادھر قابل ذکر یہ ہے کہ یہ جو بار کونسل، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل ہے نا، یہ جو سابقہ وزیر ہیں نا اپنے نون لیگ کے، تارڑ صاحب، یہ ان کے ہی گروپ ہے سارا۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ یہ الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ اب استعفیٰ دے کے گھر جائیں۔ تو آپ رزلٹ آپ خود نکال سکتے ہیں کہ کھچڑی کیا پک رہی ہے۔ آپ دیکھیں وکلا کے پریشر پر یہ الیکشن کمشنر صاحب گھر جاتے ہیں کہ یا نہیں۔ تو یہ وکلا کی جو بات میں 100%، 100% جو ہم ایگری کرتے ہیں کہ الیکشن کمشنر صاحب کے جو ابھی تک کے اقدامات ہیں، اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ایک اور بڑی اندوہناک اور عجیب قسم کی خبر ہے کہ سیال کوٹ میں عثمان ڈار کے بھائی علی ڈار، اس پہ کیس ہوں گے، وہی جو پی ٹی آئی پہ ڈالے ہوئے ہیں کہ وہی ہوں گے۔ تو اس میں وہ اشتہاری ہیں پولیس کے مطابق۔ تو ان کے گھر انہوں نے کل پولیس والوں نے ایک چھاپہ مارا، یا اس کو کہہ لیں کہ ریڈ کیا۔ تو ادھر سے یہ خبریں آ رہی ہیں، سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں، فوٹیج بھی آ رہی ہیں، ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، آڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ ظلم کیا گیا، عثمان ڈار کی بڑی والدہ سے ظلم کیا گیا۔ بلکہ ایک میں فوٹو دیکھ رہا تھا، اس میں ان کے جو گلا ہے اس کو پکڑا گیا اور اس کو پھاڑا گیا۔ بہت یہ ایک عجیب قسم کی بات ہے۔ اور عثمان ڈار میدان میں آ گئے، انہوں نے پریس کانفرنس کر ڈالی، حالانکہ وہ سیاست سے آؤٹ ہونے کا انہوں نے اعلان کر دیا تھا، اور آج پریس کانفرنس میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کھڑا ہوں اور الیکشن خواجہ آصف کو ہرا کر دکھاؤں گا۔ وہ لوگوں سے اپیل کر رہے تھے کہ آپ میری والدہ کا ساتھ دیں، اور بلکہ وہ یہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ سب کو جو بھی کیا ہے یہ خواجہ آصف نے کیا ہے، ہمیں پریشرائز کرنے کے لیے ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے گئے، اور اس کا ذمہ دار خواجہ آصف ہے۔
تو اب دیکھتے ہیں کہ خواجہ آصف کے خلاف کوئی ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے۔ وہ تو پولیس والوں کے اس سلسلے میں ایک آیا ہے ورژن کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم قانون کی بالادستی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، ہم اشتہاریوں کے گھر ویسے بھی ریڈ کرتے ہیں، ان کے گھر بھی کیا، تو یہ سب ان کے مطابق یہ عثمان ڈار کی جو فیملی ہے ان کی والدہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، حالانکہ اس کی جو تصویر وائرل ہوئی ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے۔ تو اب یہ فیصلہ سیالکوٹ کے عوام کریں گے کہ وہ اگر ظلم ہوا ہے تو کیا وہ ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ ہیں۔ تو ایک اور یہ میں خبر یہ دینا چاہوں گا بڑی ہے کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستان کو 1 ارب 30 کروڑ کا نقصان ہوا ہے پچھلے سنڈے کو، یہ پرسوں جو سنڈے تھا، کیونکہ وہ رات کو جلسہ تھا پی ٹی آئی کا، انہوں نے کیونکہ ان کو جلسے تو کرنے دیے نہیں جا رہے فیلڈ میں، تو انہوں نے کیونکہ یہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یہ میں کہتا ہوں ضرورت ایجاد کی ماں ہے، شاید اس سے قبل ان کے یہ ذہن میں بھی نہ ہو کہ ہم ایسا کریں گے، لیکن جب ضرورت کسی چیز کی ہو جائے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے یہ ایک نیا کام کیا کہ انہوں نے ورچوئل جو ہے نا وہ جلسہ رکھ دیا۔ تو ہوا کیا کہ جب ان کا جلسہ سٹارٹ ہوا تو پورے پاکستان میں انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ اور بھی جو بھی سوشل میڈیا کے جو ٹولز ہیں ان کو سلو کر دیا گیا اور کہیں کہیں تو بند بھی کر دیا گیا۔ تو اس سے پاکستانی معیشت کو 1 ارب 30 کروڑ کا نقصان ہوا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ ریاست کو، حکومت جو نگران حکومت ہے اس کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے ڈر گئے، ایک جلسہ وہ بھی لوگ گھر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، گھر بیٹھ کر اس میں شریک ہیں، اس سے آپ ڈر گئے، کیا بنے گا آپ لوگوں کا؟ آپ کہتے ہیں فری اینڈ فری الیکشن کروانے ہیں، یہ تو آپ لوگوں کا حال ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ، اور یہ میں بات ایسے کرنا چاہوں گا کہ کروڑوں اپنا کم از کم 35 سے 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ شریک ہوئے جلسے میں، آپ اندازہ لگا۔ دوسری طرف میاں نواز شریف کا میں آپ کو کرتا ہوں موازنہ کہ انہوں نے ایک دن خطاب ریکارڈ کروایا، اس کی بھی کانٹ چھانٹ کی، اس کے بعد تمام ٹی وی چینلز پر وہ دکھایا گیا ایک وقت پر، تو اس کو لوگوں نے، کتنے لوگوں نے دیکھا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ جو اس میں جو آیا ہے پی ٹی وی میں 48 لوگوں نے اس کو دیکھا، دنیا نیوز پہ 962 لوگوں نے دیکھا، بول نیوز پہ 732 لوگوں نے دیکھا، سما نیوز پہ 800 لوگوں نے نواز شریف صاحب کو دیکھا۔ تو اس پہ ہنس ہی سکتے ہیں۔ تو یہ غور طلب بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ یار یہ لوگ نہیں باز آ رہے، چھوڑ دیں لوگوں کو جلسے کرنے دیں۔ ایک طرف آپ کی انتظامیہ جو ہے وہ کرسیاں خود لگا رہی ہے، ایک پارٹی کو جلسہ کرنے کے لیے کرسیاں خود لگا رہے ہیں، دوسری طرف کرسیاں تو درکار، کرسیاں لگانا تو بہت دور کی بات، آپ سوشل میڈیا پہ ان کو بات کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ تو یہ انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے
یہ ایک اس کا بھی بہت بڑا آئینہ ہے۔ تو ایک اور میں لوکل خبر آپ سے شیئر یہ کرنا چاہوں گا کہ انڈوں کو پر لگ گئے ہیں۔ انڈے اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، پہلے ہی غریب کی پہنچ سے دور تھے، اب تو اخیر ہی کر دیا۔ کون اس کا ذمہ دار ہے بھائی؟ یہ جو ہمارے ادھر ایڈمنسٹریٹر ہیں، کون اس مہنگائی کو کنٹرول کرے گا؟ یہ لوکل سطح کی ہے، کیا ہے یہ؟ تو اس پہ میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں ان کی توجہ ایک دو مسائل کی طرف اور بھی دلانا چاہوں گا کہ ایک تو مہنگائی جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ادھر لوکل سطح پہ، دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا ایک چھوٹا سا شہر ہے شکر گڑھ، اس میں جو ٹریفک کی روانی ہے وہ کنٹرول سے باہر ہے۔ ٹریفک پولیس والے بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں ان کو جب رش ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں، لیکن جب یہ رش ہوتا ہے نا تو ان سے بھی کنٹرول باہر ہو جاتا ہے۔ اب تو چھٹیاں پڑ گئی ہیں، اب تھوڑا سا کنٹرول ویسے ہی ہو گیا، لیکن میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو پہلے بھی ایک دو دفعہ کہہ چکا ہوں، اب میں مزید یہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ معاملہ بڑا آسان ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ ایک کام ایزیلی کر سکتے۔ اس سے قبل یہ ایکسپیرینس ہوا ہے، بڑا کامیاب رہا ہے۔ وہ ایکسپیرینس یہ تھا کہ صبح 7 سے لے کر شام 5 بجے تک بڑی گاڑیاں جو ہیں، خاص طور پر جو بسیں ہیں، وہ جو ادھر دیہاتوں سے یا دوسرے بڑے بڑے جو قصبات ہیں ان سے آتی ہیں، ان کو بائی پاس سے گزارا جاتا تھا، شہر کے اندر داخل ہونے نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ اچھا اقدام تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں چلو اس کو بھی چھوڑیں، آپ تھوڑا سا کر لیں، صرف صبح 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک اور 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک، صرف یہ 4 گھنٹے آپ ان بسز کو شہر میں داخل نہ ہونے دیں۔ یہ ٹریفک پولیس اہلکار بہت زیادہ ادھر میں دیکھ رہا ہوں، ان کی ادھر ڈیوٹی لگائیں اور بسوں والوں کو ادھر ان کو یہ آرڈر کریں کہ آپ ادھر شہر میں آپ کا داخلہ منع ہے۔ تو بہت حد تک جو ہے نا کنٹرول، یہ ٹریفک جو ہے یہ کنٹرول ہو سکتی ہے۔ تو دوسری ایک اور میں یہ کہنا چاہوں گا شکر گڑھ کے حوالے سے ہی کہ یہاں پر نون لیگ، پی ٹی آئی جو ہے وہ تو الیکشن لڑ ہی رہی ہیں، دو ہی زیادہ پارٹیاں، پیپل پارٹی بھی ہے لیکن ان کے کینڈیڈیٹ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ رہے۔ تو جماعت اسلامی اور پاکستان عوامی تحریک کے کینڈیڈیٹ بھی میدان میں، جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ تو باقاعدہ میدان میں اتر چکے ہیں۔ آج مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاکستان عوامی تحریک شکر گڑھ بھی اپنے کینڈیڈیٹ جو ہیں، امیدوار جو ہیں، پی پی حلقہ جات کے اور اپنا این اے کے بھی امیدوار میدان میں اتار رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ لبیک تحریک لبیک کے امیدوار بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ صرف نون اور پی ٹی آئی کا ہی مقابلہ نہیں رہے گا، میرا خیال ہے کہ یہ لوگ بھی سامنے آئیں گے تو جو مقابلہ اس کو دیکھنے میں مزہ آئے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔